بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وارزقا وآبت متع فيها طويلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. 21ویں شب قدر کے اعمال کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. 21ویں شب قدر کے اعمال اور 21ویں شب قدر کی اہمیت اور عظمت اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی خاطر پوری رات بیدار ہو کر عبادت کرے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اس شب کی عظمت یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس شب کی عظمت یہی ہے کہ ہمارے اعمال آنے والے سال کے لیے طے کیے جاتے ہیں. اور اس شب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم بہت سارے مومنین کو حجاج کرام میں شامل کرتا ہے، یا کچھ لوگوں کو زوار میں اور کچھ لوگوں کو جو ہے عمرہ کرنے والوں میں شمار کرتا ہے. 21ویں شب قدر کے اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کو غسل کرنا ہے. غسل کی نیت یہ ہے کہ 21ویں شب قدر کا غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اس کے بعد غسل سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد آئیے مصلی پر، اور سب سے پہلے جو ہے 2 رکعت نماز شب قدر کی 21ویں شب قدر کے حوالے سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ کہہ کر آپ کو نماز شروع کرنا ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کو تمام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ کے 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد چوتھا عمل یہ ہے کہ قرآن کا عمل، یہ قرآن کو کھول کے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور دعا پڑھے. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے اور دعا کرے. اور اس کے بعد قرآن کو اپنے سر پر رکھے، بک یا اللہ بعلی بفاطمہ. ہر امام کے نام کو 10 مرتبہ لیجئے، اور سارے نام ختم ہونے کے بعد جب امام زمانہ کا نام آ جائے تو احترام امام کے لیے کھڑے ہو جائیے، اور اس کے بعد امام زمانہ سے توسل کرے اور دعا کرے، اور اپنے والدین کے حق میں دعا کرے، اور بزرگوں کے حق میں دعا کرے، مرحومین کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے دعا کرے. پروردگار عالم وعدہ کیا ہے کہ اس شب میں ہم جو ہے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد خاص طور سے یہ شب ایک ایسی بھیانک اور قیامت خیز شب ہے کہ جس میں ہماری نگاہوں میں شہادت امیر المومنین ہونی چاہیے. اور شہادت امیر المومنین ایک ایسی شہادت امیر المومنین کی شب ایسی شب ہے کہ جس شب میں امت اسلامیہ اور امت مسلمہ اور امت شیعوں کے لیے بہت ہی قیامت خیز شب ہے کہ جس میں شیعوں کے آقا و مولا، ہمارے آقا و مولا اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو رہے ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر. وہ مصائب بھی اپنی نگاہوں میں رکھ کر عبادتیں کرنا چاہیے، اور مصروف ماتم اور مجلس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دو عمل اور بھی ہے جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ 100 مرتبہ اللہم لن قتلت امیر المومنین پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جوشن کبیر پڑھنا چاہیے. جوشن کبیر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان جوشن کبیر پڑھتا ہے پورے سال بھر کے گناہوں، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہوتا ہے. جس کے یہاں جوشن کبیر لکھا ہوا تعویذ ہوتا ہے اس کو کبھی جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کفن پر جو ہے جوشن کبیر لکھواتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ کے جہنم کی آگ سے ہم محفوظ رہ سکیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل